بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راہ نجات چینل کی طرف سے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوا ہوں۔ اس ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی عز و جل آپ کو ایک ایسی مشہور و معروف شخصیت کے بارے میں ڈیٹیل سے بتانے کی کوشش کروں گا کہ جنہیں بچہ جانتا ہے اور جن کے چہرے کو دیکھتے ہی دل سے لبیک کی صدائیں بلند ہوتی ہیں اور جن کے چہرے کو دیکھنے سے خدا یاد آتا ہے اور جن کے چہرے سے ایسا نور چھلکتا ہے کہ دیکھنے والا تو بس دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ اور جی ہاں، میں بالکل بات کر رہا ہوں حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری شیخ الحدیث و تفسیر امیر المجاہدین مفتی خادم حسین رضوی صاحب کے بارے میں۔ ان کے بارے میں آج آپ کو تفصیل سے بتانے کی کوشش کروں گا کہ یہ کون ہیں، کہاں پیدا ہوئے، تعلیم و تربیت کے حساب سے معلومات ان کی شخصیت کے بارے میں اور ان کی رہائش شہریت اور اس کے علاوہ ان کی مادر علمی تعلیمی اسناد، ان کے پیشے کے حوالے سے، ان کی زبان کے حوالے سے اور اس کے علاوہ ان کی تحریک وغیرہ کے بارے میں اور سلسلہ نقش بندیہ سے کتنی دیر تک یہ کس طرح کا تعلق تھا ان کا، اور اس کے علاوہ یہ سرپرست جو ہیں وہ کس جگہ رہے، نگران کس جگہ رہے، اور ان کی ازواجی زندگی کے بارے میں، ان کی اولاد کے بارے میں، سیاست کے بارے میں، جو تنازعات تھے ان کے بارے میں، تنصیفات کے بارے میں انشاءاللہ مکمل ڈیٹیل سے آپ کو بتاؤں گا۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن پہ بھی کلک کر لیں تاکہ ہمارے سب سے نئی ویڈیو جو ہے وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ ہر نئی ویڈیو ہماری سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے، اسی لیے بیل آئیکن پہ بھی آپ کلک کر لیں۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ علامہ خادم حسین رضوی صاحب 3 ربیع الاول بتاریخ 1386 ہجری بتاریخ 22 جون سب سے بڑا دن ہوتا ہے۔ 22 جون 1966 کو نکا کلاں، یہ پنڈی گھیب شہر کا ایک علاقہ ہے۔ پنڈی گھیب ایک ضلع اٹک کا ایک شہر ہے اور یہ بہت مشہور اور بڑی تحصیل ہے جو شاید پاکستان کی سب سے طویل عرصہ تک رہنے والی تحصیل ہے۔ پنڈی گھیب تقریباً 1905 میں تحصیل بنی تھی لیکن آج تک وہ ضلع کا درجہ حاصل نہ کر سکی، تو اس جگہ ان کی پیدائش حاجی لال خان ان کے والد گرامی ہیں، ان کے ہاں ان کی پیدائش ہوئی۔ اور تعلیم و تربیت کے حوالے سے علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے ابتدائی تعلیم میں 4تھی کلاس تک اپنے گاؤں نکا کلاں کے اسکول سے حاصل کی، 4تھی کلاس تک۔ اس کے بعد دینی تعلیم کے لیے ضلع جہلم چلے گئے۔ اس وقت آپ کی عمر بمشکل 8 سال ہوگی اور یہ 1974 کی بات ہے جب علامہ خادم حسین رضوی صاحب اکیلے جہلم پہنچے۔ 8 سال کی عمر تھی، اکیلے جہلم پہنچے، اٹک سے جہلم تک۔ اور اس وقت تحریک ختم نبوت اپنے عروج پر تھی، اس کی وجہ سے جلسے جلوس اور پکڑ دھکڑ وغیرہ کا عمل جو ہے وہ چل رہا تھا۔ جہلم میں علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے گاؤں کے استاد حافظ غلام محمد موجود تھے جنہوں نے انہیں جامعہ غوثیہ اشاعت العلوم عیدگاہ کو لے گئے انہیں پڑھانے کے لیے۔ یہ مدرسہ قاضی غلام محمود کا تھا جو کہ پیر میر علی شاہ کے مرید خاص تھے۔ وہ خود خطیب و امام تھے، اس لیے مدرسہ کے منتظم ان کے بیٹے قاضی حبیب الرحمن تھے۔ مدرسہ میں حفظ القرآن کے لیے استاد قاری غلام یاسین موجود تھے جن کا تعلق ضلع گجرات سے تھا اور وہ آنکھوں کی بینائی سے محروم تھے، نابینا تھے۔ علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے قرات کی ابتدائی 12 سپارے، قرآن کے پہلے 12 سپارے جو ہیں وہ جامعہ غوثیہ اشاعت العلوم میں حفظ کیے اور اس سے آگے کے 18 جو سپارے ہیں وہ مشن محلہ نمبر 1 کے دارالعلوم میں حفظ کیے۔ وہاں سے چھوڑ دیا تھا جہاں سے 12 کیے۔ اس کی کوئی وجہ بن گئی تھی، وہ وجہ یہ تھی کہ مدرسہ میں
موجود نکا کلا کے ایک طالب علم غل محمد، یہ بعد میں کرکٹر بنے، غل محمد نے کسی بات پر باورچی کو مارا پیٹا تھا، لڑائی ہو گئی تھی باورچی سے، اور باورچی کو اچھی خاصی چوٹیں بھی لیں، تو اس وجہ سے غل محمد کو پھر مدرسے سے نکال دیا گیا۔ جب انہیں مدرسے سے نکال دیا گیا تو اس کی وجہ سے پھر نکا کلا کے استاد حافظ غلام محمد جو انہیں لے کر آئے تھے، تو انہوں نے اپنے لائے ہوئے تمام طلباء جن کی تعداد تقریباً 20-21 تھی، وہ انہیں وہاں سے نکال کر مشن محلہ نمبر 1 پر واقع دارالعلوم میں داخلہ انہوں نے دوا دیا، تو جس میں پھر علامہ خادم حسین رضوی صاحب بھی شامل تھے۔ تو اس طرح یہ وہاں سے ایک مدرسے سے دوسری مدرسے میں چلے گئے۔ تو آپ کو قرآن پاک حفظ کرنے میں تقریباً 4 سال کا عرصہ لگا۔ جب آپ کی عمر تقریباً 12 سال ہوئی تو دینیا شہر ہے ضلع گجرات کا، وہاں آپ چلے گئے، تو وہاں 2 سال آپ نے قرات کی تعلیم حاصل کی، قرآن کو قرات کے ساتھ پڑھنا، وہاں سے آپ نے قرات کی تعلیم حاصل کی۔ قرات کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد تقریباً 1908 میں مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے پھر آپ لاہور تشریف لے آئے۔ وہاں آپ نے شہرہ آفاق دینی درسگاہ جامعہ نظامیہ لاہور میں درس نظامی کی تعلیم حاصل کی۔ عالم کورس ہوتا ہے 8 سال کا، تو لاہور میں مدرسہ میں 8 سال تعلیم حاصل کرنے کے بعد 1988 میں فارغ التحصیل ہوئے، انہوں نے مکمل کر لیا درس نظامی 8 سال میں۔ 1980 میں داخل ہوئے تھے، 1988 میں مکمل کر لیا، 8 سال کا ہوتا ہے۔ قرآن پاک حفظ کرنے کے علاوہ وہاں پہ علامہ صاحب نے درس نظامی اور حدیث وغیرہ پڑھی۔ اس کے بعد ملازمت کے بارے میں اگر بات کی جائے تو علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے سب سے پہلی ملازمت 1993 میں محکمہ اوقاف پنجاب میں کی۔ اس سلسلے میں آپ داتا دربار لاہور کے نزدیک واقع پیر مکی مسجد میں خطیب رہے۔ جب محکمہ اوقاف کے ملازمت ترک کی تو اس وقت آپ کی تنخواہ تقریباً 20,000 تھی، جو اب ختم ہو چکی ہے۔ اب اس کے بعد پھر حضرت صاحب یتیم خانہ چوک کے قریب لاہور روڈ پہ ایک چھوٹی مسجد ہے رحمت للعالمین، تو وہاں پہ آپ خطیب ہیں اب بھی۔ اس کے بعد پھر وہیں ہیں جہاں انہیں ماہانہ 15,000 روپے مشاہرہ ملتا ہے۔ تو سلسلہ نقش بندیہ سے ان کا تعلق کچھ اس طرح سے ہے کہ روحانی طور پر علامہ خادم حسین رضوی صاحب سلسلہ عالیہ نقش بندیہ میں خواجہ محمد عبد الواحد المعروف حاجی پیر صاحب کالا دیو شریف جہلم کے مرید ہیں، یہ ان کا سلسلہ نقش بندیہ سے تعلق ہے۔ اور اس کے بعد سرپرست یہ کس جگہ رہے نگران، اس ٹاپک پہ بات کرتے ہیں۔ علامہ خادم حسین رضوی صاحب 2 اشروں سے جامعہ نظامیہ لاہور میں مسند تدریس پر رونق افروز رہے، وہاں پہ تدریس مسند تدریس پہ وہاں پہ پڑھاتے رہے، جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور میں یہ پڑھاتے رہے۔ اس کے علاوہ فدایان ختم نبوت پاکستان اور مجلس علماء نظامیہ کے مرکزی امیر ہیں، دارالعلوم انجمن نعمانیہ سمیت کئی مدارس تنظیمات اور اداروں کے سرپرست اور نگران بھی ہیں۔ اس کے بعد علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی ازواجی زندگی آ جاتی ہے۔ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی شادی اپنے چچا کی بیٹی سے ہوئی، جو آپ کے والد محترم لال خان حاجی لال خان نے یہ رشتہ پسند کیا تھا علامہ صاحب کے لیے، اور 1993 میں محکمہ اوقاف میں خطیب کی ملازمت کے بعد یہ شادی ہوئی۔ تو اولاد کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی اولاد میں 2 بیٹے ہیں اور 4 بیٹیاں ہیں۔ ان کے پہلے بیٹے جو ہیں وہ حافظ محمد سعد ہیں، آپ تصویر دیکھ رہے ہیں اوپر، اور دوسری جو ہے وہ حافظ محمد انس ہیں۔ یہ دونوں بیٹے ماشاءاللہ حافظ قرآن ہیں اور درس نظامی کا کورس کر رہے ہیں۔ سیاست اور تنازعات کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو ان کا سیاست میں آنے کا سب سے مین سبب جو تھا
وہ ممتاز قادری کی سزائے موت کو مانا جاتا ہے۔ انہوں نے بہت جلد اپنے سخت بیانات اور تند و تیز تقریر سے قدامت پسند طبقے میں اپنی جگہ بنائی، اور ان پر 2016 میں توہین مذہب کے قانون کے حق میں ریلی نکالنے پر لاٹھی چارج بھی کیا گیا اور انہیں گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا۔ تو انہیں آج بھی پنجاب حکومت نے 4th شیڈیول میں رکھا ہوا ہے۔ 4th شیڈیول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انہیں اپنی نقل و حرکت وغیرہ کے بارے میں پولیس کو آگاہ جو ہے وہ رکھنا ہوتا ہے۔ 2017 میں ایک پارلیمانی بل میں حکومت کی طرف سے جو قانون ختم نبوت میں جو انہوں نے شک تبدیل کی تھی، انہوں نے سخت رد عمل کا اظہار کیا اس شک تبدیل کرنے پر، اور نومبر 2019 میں فیض آباد انٹرنیشنل چینج پر انہوں نے دھرنا دے دیا، اور 25 نومبر کی صبح وفاقی پولیس اور رینجر نے ایک ناکام آپریشن کیا، وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ حضور کے غلاموں کے آگے کون کامیاب ہوتا ہے؟ تو یہ حضور کے غلام تھے، ڈٹے ہوئے تھے، حضور کی ختم نبوت پہ پہرا دے رہے تھے، تو انہوں نے ایک ناکام آپریشن کیا جس میں کئی افراد زخمی ہوئے، ایک پولیس والے کی ہلاکت ہوئی۔ واقعہ کے بعد ملک گیر احتجاج شروع ہو گیا، وہاں تقریباً 7 سے 8 شہید بھی ہوئے فیض آباد دھرنے میں، جو کہ اپنے نبی کی عزت و ناموس کے لیے آئے ہوئے تھے، اور وہ 7-8 تقریباً شہید ہوئے وہاں پہ۔ اس کے بعد واقعہ کے بعد ملک گیر جو احتجاج شروع ہو گیا، اور 25 نومبر کو وزیر داخلہ نے فوج سے مدد طلب کر لی۔ علامہ خادم حسین رضوی صاحب پر عوامی مقامات پر مخالفین کو گالیاں دینے کے حوالے سے بھی تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ لو جی، اچھا، لیکن خادم حسین رضوی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اس طرح کے الفاظ قرآن میں بھی بیان کیے گئے ہیں، تو اس لیے ہم اسے گالیاں نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ قرآن و حدیث ہے۔ قرآن میں بھی آیا ہے 2-3 جگہ، بلکہ کئی جگہ آیا ہے۔ وہ ایک ولید بن مغیرہ تھا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ نے فرمایا، محبوب آپ کس کی بات کرتے ہیں؟ مفہوم ہے کہ محبوب آپ کس کی بات کرتے ہیں؟ ولید بن مغیرہ کی، یہ تو حرامی ہے، یہ تو اپنے باپ کا ہی نہیں ہے۔ تو یہ نص ہے، قرآن کی آیت ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو اس کے بعد یہ آگے تفسیر شروع ہو جاتی ہے۔ وہ ولید بن مغیرہ نے جب یہ بات سنی جو ہے، وہ چلا گیا اپنی ماں کے پاس، سوچا کہ کہا کہ یہ تلوار ہے، اگر تو نے نہیں بتایا سچ کہ میں کس کا بیٹا ہوں، میں حرامی ہوں یا حلالی ہوں، بتا، اگر نہیں بتایا تو میں تجھے قتل کر دوں گا۔ تو پھر اس کی ماں نے بتایا، ہاں بیٹا تو حرامی ہی ہے۔ تو مسئلہ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جو گستاخ رسول ہوتا ہے وہ حرامی ہی ہوتا ہے، اور یہ گالی نہیں ہے، یہ قرآن و حدیث ہے۔ تو اس کے بعد تنصیفات بہت ساری علامہ صاحب نے لکھی، جس میں کافی ساری ان کی تنصیفات آ جاتی ہیں، کافی لمبی، یعنی کہ انہوں نے ماشاءاللہ اچھی بڑی کتابیں لکھی۔ اس میں تحسیر صرف کی کتاب علامہ صاحب نے لکھی، ایک یہ درس نظامی میں پڑھی جاتی ہے صرف، اس میں کتاب لکھی، اور تعلیلات خادمیہ، یہ بھی ان کی ایک تنصیف میں شامل ہے۔ امید ہے علامہ صاحب کی کافی میں نے انفارمیشن آپ کو دے دی ہے۔ اس کے علاوہ ان کی جو ہے رہائش لاہور میں ہے، ان کی عمر جو ہے وہ 53 سال ہو گئی ہے، اور جماعت ان کی تحریک لبیک یا رسول اللہ، جسے تحریک لبیک پاکستان بھی کہتے ہیں، اور یہ 2017 میں تحریک کا آغاز ہوا، اور یہ جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور میں یہ پڑھے ہیں، اور ان کی تعلیمی اسناد جو ہیں وہ درس نظامی کی ہیں، درس نظامی۔ اس کے علاوہ انہوں نے حفظ بھی کیا ہوا ہے، قاری بھی ہیں، حافظ بھی ہیں۔ تو پیشہ ان کا تو یہاں پہ سیاستدان بھی ہیں، لیکن یہ تو ایک مسجد کے خطیب ہیں، مسجد رحمت للعالمین کے۔ ان کے علاوہ ان کی جو ہے وہ مادری زبان پنجابی ہے، اور بس یہ کافی ساری انفارمیشن آپ کو دے دی، اور اللہ تبارک و تعالی
ہمیں دین متین کی سمجھ عطا فرمائے اور اپنے علماء سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔